أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا وہ سارا کا سارا، ومثلہ معہ اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، لیفتدوا بہ تو وہ اسے فدیے میں دے دیں گے، من عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، جب وہ آخرت کے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ اگر بالفرض والمحال ایک بندے کے پاس کہ جس کے لیے اس عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، دنیا میں جتنی دولت ہے، زمین میں ہے، زمین کے نیچے ہے، سمندروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، چاہے کتنی بھی ہے، جتنی بھی دولت ہے، اور تیسرے پارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، کہ جتنا زمین جتنی بڑی ہے اس کو سونے سے بھر دیا جائے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، سب کو سونے سے بھر دیا جائے، اسے وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے دینا چاہیں تو اسے بھی وہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے وہاں پر تو مال و دولت کے حوالے سے ایک پائی بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی، ایک ماشا سونا بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کی گئی ہے کہ اگر بالفرض والمحال اتنی دولت ہو بھی، اتنا سونا ہو بھی، تو ایک بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ ما تقبل منہم وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو قدر ہے وہ ایمان کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر ہے وہ ایمان کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر، مال و دولت کی قدر نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی اگر مچھر کے برابر بھی قدر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو پانی کے ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، اس لیے کہ جس چیز کی قدر ہے اللہ پاک وہ بے طلبوں کو تو نہیں دیتا، لیکن چونکہ اس دنیا کی اللہ پاک کے ہاں قدر نہیں ہے اس لیے ناقدروں کافروں کو زیادہ دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اصل میں جو قدر ہے وہ تو ایمان کی قدر ہے، اور ایمان جو ہے اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے قیمتی نعمت ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر پر، ہر بات پر
حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد رکھتے ہوئے ان باتوں پر یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا، اس وجہ سے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جو باتیں آپ نے ارشاد فرما دیں ان باتوں پر یقین رکھنا، حضور پر اعتماد رکھتے ہوئے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، اور آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ برحق ہیں اور ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے ہیں، اور انہی میں اللہ رب العزت کی رضامندگی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور یہ ایمان انسانی زندگی میں ہو تو انسان کامیاب ہی کامیاب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سب ہی خسارے میں ہیں، لیکن الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس کے زندگی میں ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، اللہ پاک ساری دنیا کی مخلوق میں اس کی محبت بٹھا دے گا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جس کی زندگی میں ایمان ہے، اچھے اعمال ہیں، جنت الفردوس پھر اس کے لیے ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان کی اللہ پاک کے ہاں بڑی قدر ہے، اور جس وقت میں ایک کافر کے لیے دوزخ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ مسلمان جو انتہائی گنہگار ہے اور اسے ایک نہ ایک دن کلمے کی وجہ سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا، تو تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں کلمے کی کتنی قدر ہے، کہ آج اگر بخشش ہو رہی ہے تو صرف کلمے کی بنیاد پر، اور اگر ایمان نہیں ہے تو بخشش نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان ماشاءاللہ کیا بات ہے، اس لیے قرآن کریم میں آیا ایمان ہو تو صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر ابو جہل وہ ذکر کر رہا ہے، وہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہتا ہے کہ میں رات کو آسمانوں پر چلا گیا، معراج کو ذکر کر، میں رات کو آسمانوں پر گیا، ساتوں آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اللہ رب العزت کے پاس عرش معلیٰ وہاں پر میں پہنچ گیا، اور پھر میں مسجد اقصیٰ بھی میں گیا، تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی۔ تو کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر یہ سچ ہے، اور میں اسے مانتا ہوں، چاہے عقل مانے یا نہ مانے، لیکن میں اسے مانتا ہوں۔ یہ ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایک آخری واقعہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ تھا اس سے اونٹ خریدا اور فرمایا کہ چلو آ جاؤ، میں جو ہے وہ پیسے اسے دے دیے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آگے آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے کچھ پیسے باقی تھے وہ پیسے پکڑائے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو بیچا ہی نہیں آپ کو، میں نے تو بیچا ہی نہیں آپ کو۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ یہ بات چل رہی تھی تو وہ کہیں پاس سے گزر رہے تھے، اور تو جو ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹ خریدا ہے، اس لیے کہ اس غیر مسلم نے کہا تھا کہ گواہ لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ میں نے اس سے معاملہ کیا ہے۔ تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے بتایا ہم ایمان لے آئے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے بتایا ہم ایمان لے آئے، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے بتایا ہم ایمان لے آئے، ہم نے حوض کوثر، ہم نے جو ہے عرش معلیٰ، ہم نے اسی طریقے سے جو ہے وہ پل صراط کو، یا اسی طریقے سے میزان عمل کو، اس کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے فرمایا تو ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ جب یہ ساری باتوں پر ہم ایمان لے آئے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آپ نے جو بات ارشاد فرما دی ہے وہ سچی ہے، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، چاہے میں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ آج تیرے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے، اگر کوئی گواہی دے گا تو وہ ایک گواہی شمار کی جائے گی، اگر میرا خزیمہ اگر کسی کے حق میں گواہی دے گا تو یہ 2 گواہیوں کے بدلے میں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نکاح ہو 2 گواہوں کی ضرورت ہے، جس نکاح میں خزیمہ اکیلا شامل ہو جائے وہ نکاح قابل قبول ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی کے ہاں بھی۔ تو یہ قدر کس وجہ سے؟
یہ اہمیت کس وجہ سے ملی؟ اس ایسے کامل ایمان کی وجہ سے ملی۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ایمان کی قدر ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایمان ہے تو عمل کے اندر تاثیر ہے، ایمان کمزور ہے تو عمل کے اندر اثر کوئی نہیں۔ پھر یہ لوگ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ بے ایمان چاہیں گے کہ ہمیں آگ سے نکال لیا جائے، ہمیں دوزخ سے نکال لیا جائے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ کبھی بھی اس سے نہیں نکل سکیں گے، اس لیے کہ ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے تو ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جب دنیا کے زندگی میں ہمیشہ کفر کیا، اب آخرت کے ہمیشہ کی زندگی میں ان کے لیے ہمیشہ اور دائمی جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔